اسی کا پتہ ہے، ابھی تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور آج بھی جس طرح اس نے تقریر کی تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو سن بھی لے اور آگے اس پر عمل درآمل بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میرے مسعود خان صاحب جو سابق AJK کے صدر بھی رہے اور اس کا فارن آفس میں ایک بہت بڑا نام اور کردار بھی ہے جو سب کو یاد ہے، اور میں خود بھی 5 دفعہ، یہ میرا 5واں ٹرم ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہو، تو میں نے اس کی وہی پرفارمنس مختلف ادوار میں بھی دیکھی ہے۔ ضمیر اکرم صاحب کے ساتھ بھی موقع ملا ہے کہ جب یہ فارن آفس میں تھا اور اس نے ہر جگہ بہت اچھی محنت کی، ڈیلیور کیے۔ تو طاہر اندرابی صاحب جس نے فارن آفس کی طرف سے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی ریپریزنٹیشن دی، اور میرے تمام جو بھی یہاں آئے ہوئے حضرات اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس، اور میں کہوں کہ میرے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ میں بات چونکہ میں سب سے پہلے آیا اور میں کہتا ہوں کہ اس کاز کو صرف اس طرح فنکشنز اور انعقاد یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں سیریسنس دکھانا کہ وہی کشمیر کاز میں ہم کتنے سنجیدہ ہے۔ تو میرا ہمیشہ جس طرح میں نے وانی صاحب کی بات کی، اس کو پتہ ہے کہ جب سے ہم آئے تو جو ہم 3 ایونٹس کراتے ہیں اور وہی دنیا کو دکھانے کے لیے، خواہ وہ 5 اگست ہو، خواہ 27 اکتوبر ہو، خواہ ابھی 5 فروری آ رہی ہے، تو اس میں اپنی سیریسنس دکھانے کے لیے اور بھرپور ان پٹ دینے کے لیے تو حسب معمول اپنی بات خود نہیں کر لینی چاہیے۔ آج میرے بہت مصروفیات تھے، مگر میں سب سے پہلا ہے، اور میرا خیال تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میرا اور کوئی 5-6 میٹنگز ہے، مجھے جانا ہے، مگر پھر میں نے مناسب سمجھا کہ چند مقررین کو سنا بھی جائے۔ تو یہ بات کہ اس کو سیریسلی لینا اور اس کو جتنی جس کی بس ہو آگے بات کرنا، میں اس پر بات مجھ سے پہلے کافی ڈیٹیل میں تقریریں ہوئی ہے، اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہی آج کے دن کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس ڈے اور پوری دنیا منا رہی ہے، تو اس میں ہم نے سیمینار کا انعقاد کا مقصد یہ، اور یہ پوری دنیا کے ساتھ اسپیشلی جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے، اور وہی کہ ہمارے بہنوں بھائیوں پر کیا گزر رہا ہے، اس حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو آگے لے جانا، اس کا بیسک مقصد یہ۔ میں تو شارٹلی جو میرا ایکسپیرینس ہوا، ویسے بھی بحیثیت پاکستانی اور اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھ کر ہر وقت ہمیں یہ دیکھنے میں سننے میں ہم سنتے رہے، اور میں تو اسی دن کشمیر میں بات کر رہا تھا جب یہ جنگ چل گئی، تو میں بھی گیا آزاد کشمیر میں اور کئی دن وہی رہا۔ تو اس میں وہی ایک دن اس طرح خبر آئی، رات کو پریس کانفرنس ہوئی کہ کل 12-24 گھنٹے میں انڈیا حملہ کرے گا، تو مجھے وہی، میں اوپر ویلی میں تھا بارڈر کے ساتھ، تو مجھے لوگ آئے کہ نیلم ویلی میں ایڈمنسٹریشن سارے کہ ابھی آپ نکل جائے رات کے 2 بجے، اگر کل حملہ ہونے والا ہے تو پھر تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ تو میں نے ان کو کہا یار میں تو ویسے پہلے سے آیا ہوا، مگر ہماری تاریخ ہسٹری اگر پڑھے تو میرا تو وہی KP سے تعلق ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ DC اس زمانے میں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اور DC اسلحہ لے کر یہاں آئے تھے اور یہاں لڑے تھے، اور جموں کشمیر میں بھی لڑے تھے، اور اس کشمیر کی آزادی میں اپنا رول بھی ادا کیا، ان کی شہادتیں بھی ہوئی۔ تو اگر میری بھی ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میرے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرا تو اپنا ایک دلی لگاؤ ہے اور ایک دلی محبت ہے، مگر میں ساتھ ساتھ یہ بات ضرور یہ کروں گا، اور یہ ہم سب کو ایک تھوڑا ٹائم کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری وہی جو مقبوضہ، اس میں بعد میں آؤں گا کہ جو وائلیشن ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے۔ میرے ساتھ تو الفاظ نہیں ہے
کہ اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ادا کرو جو 77-78 سالوں سے اس جبر کا مقابلہ کر رہا ہے. ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ان کی کتنے شہادتیں ہوئی، ان کے کتنے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرح یتیم ہو گئے، کتنی ہماری بہنیں بیوائیں ہو گئی. کیا کیا بات ہم نہ کریں، کتنے ان کی جیلوں میں ان کی شہادتیں ہوئی، اور آج تک بھی انڈیا کے جیلوں میں موجود ہے. اور کسی کو کہتے ہیں کہ موت کا سزا دیں گے اور کسی کے ساتھ کیا کریں گے. ہمارے کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہے جو آج تک قائم دائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اتنے دبانے کے باوجود اگر کوئی ہم 1-2 سال جیل میں رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے. مگر ان کی وہی جذبہ ایمانی اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت، ہمیں اس سے سیکھ لینا چاہیے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اس کا 1% ہمیں ضرور اپنا حصہ ڈالنے چاہیے، اور ان لوگوں کو ہر وقت سلوٹ سلام پیش کر لینا چاہیے، اور ان کی ہر فرم پر بات بھی کر لینی چاہیے. اس طرح نہیں کہ جہاں ہمیں موقع ملے تو ہمیں ڈٹ کر ان کی دلیری اور اس کی بات کر لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود اس کے دل میں وہی جذبہ قائم دائم ہے. اور ابھی میں کہتا ہوں کہ اس جذبے میں مزید اضافہ ان کو یہ ہوا کہ درمیان میں تو انڈیا کیا نہیں کہتے آ رہا ہے کہ یہ ایشو تو دفن ہو گیا ہے. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جی بھی اور آزاد کشمیر کی کریں گے، وہی آکوپائڈ جموں کشمیر کا تو سارا قصہ ختم ہو گیا اور انڈیا کا پارٹ رہ گیا. مگر جب ان کو معلوم ہوا اس معرکہ حق کے بعد 10 مئی کے بعد جو سبق ان کو مل گیا، تو وہی ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو بھی حوصلہ مل گیا، اور پوری دنیا کی ذہنوں میں بھی یہ بات ٹرمپ تک اور دوسرے لوگوں تک آئی کہ واقعی یہ ڈسپیوٹ ہے، اور یہ اگر ہم اس خطے میں امن چاہتے، اس پورے خطے میں امن چاہتے، تو یہ مسئلہ ریزالو کر لینا چاہیے. اس کی ہر ایک پہلو پر سوچ لینا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ان کو بھی ایک حوصلہ ملا اور ہمیں بھی ایک حوصلہ، یا بسنے والے اور باہر انٹرنیشنل دنیا میں جو لوگ ہمارے بستے ہیں ان کو ایک بہت بڑا حوصلہ اور کریج مل گیا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح افواج بھی موجود ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کوئی سیاسی یہ نہیں کہ میں ان باتوں میں آنا چاہتا ہوں، مگر میں ان لوگوں سب سے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور کشمیری کہتے ہیں، ان سب کو کہنا چاہتا، اگر یہ افواج ہمارے اس طرح ان کی دلیری نہ ہوتی اور اس طرح پروفیشنل نہ ہوتے تو کیا بننا تھا، ہم سب کا کیا بننا تھا. ہماری سیاست کدھر گئی، دوسری کدھر گئی. سب سے بڑی بات تو پاکستان ہے، اور پاکستان سے اتنے کئی گنا بڑے طاقت کو شکست دینا ہے. تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. یہ ہم ہر ایک کو ریئلائز بھی کر لینا چاہیے اور فیل بھی کر لینا چاہیے. اگر ہمارے بارڈر سیکیور ہو تو ہم سارے محفوظ ہوں گے. تو میں اسی پر بات کرنا کہ اس دن کے بعد سب کے ذہنوں میں اور پوری دنیا میں یہ بات ہر ایک کے سامنے آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر اس خطے میں امن ناممکن ہے. تو میں ضرور میں نے بلال صاحب کی باتیں سنیں اور اسی طرح چیزیں جو تجاویز دیے گئے ہم کو اور ہماری منسٹری اور فارن افیئر سب کو مل کے اس پر عمل در عمل بھی یقینی کر لینے چاہیے. اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. صرف اس طرح کی بات ہو گئی اور چلی گئی. اس میں جو اچھی چیزیں جنہوں نے ایفیڈیوٹس کی بات کی، دوسرے بات کی، ہر ایک چیز کی کہ وہی جو وکٹمز ہیں مختلف جگہوں میں ان کے پاس جانا، وہی کلیکٹ کرنا، ان سب کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا. ہمارے سوشل میڈیا، آپ اسٹوڈنٹ میرے سامنے، آپ یا ہمارے فیوچر ہے، یہ دنیا کا نظام ہے آنے جانے کا. کل آپ ہوں گے، آپ کا ملک ہے، آپ اس کو لیڈ کریں گے. تو سوشل میڈیا پر آپ سے بھی درخواست ہے مجھے، تو ہر ایک پاکستانی سے بھی، اور وہی جو باہر رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، اور جو
ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان سے بھی، وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، ان کو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. کم از کم یہ کام تو اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں لے کے جانا ہے، مگر وہی مظالم اور وہی چیزیں ان کو کم از کم 5-10 منٹ اگر آپ دے کر اپنا حصہ ڈیلی ڈالیں تو اسے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے اور کیا نہیں کر لینا چاہیے. تو میں اسی حوالے سے اپنی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ اس نے ہمیشہ جب سے پرائم منسٹر بنا ہے تو ہر فورم پر اور ہر جگہ جہاں ہم ان کے ساتھ رہے نہیں رہے، ہم یونائٹڈ نیشن ہو دوسری جگہ ہو تو ہر جگہ ڈٹائی سے بات کی، اور ہمیں ہر ایک سیاسی پارٹی کو بھی کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے، یہ کشمیر کا اس طرح ہے کہ یہ ہم سب کو یکجا رکھتے، یونائٹڈ رکھتے، ہمیں کشمیر کا پر کوئی سیاست نہیں کر لینے چاہیے. اور یہ ایک دن ہے، میں ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے سب کو کہتا ہوں، سب کو میں دعوت دیتا ہوں جس پارٹی سے تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی سے بالا تر ہم سب کا ایک کاز ہے، اور اس میں آپ سب اپنی نمائندگی بھی دکھائے اور اپنی موجودگی بھی دکھائے، اور پوری دنیا کو یہ میسج بھی دے کہ ہم اس کاز میں ہم سارے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ہر ایک اور ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں بالکل اس کے ساتھ جو باتیں تجاویز آئے انشاءاللہ تعالی ہمارے پارٹ پر جو بھی ہو ان کو ضرور آگے لے کے جائیں گے، اور میں حریت کانفرنس والے ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، اور یا جو وانی صاحب کا فورم ہے، سجاد صاحب کا فورم ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کر لینا چاہتا ہوں. انہوں نے تو اپنے زندگیاں وقف کر دیے، جس جگہ ہم جاتے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، باہر بھی اندر بھی اس کاز کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے آخر تک. اس میں کوئی بات نہیں کہ انڈیا نے جو کچھ کر دیا، زبردستی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے چینل ہم ویسے کبھی کبھی دیکھتے یا سوشل میڈیا پر آتے، تو ان کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی ایک قیدی کی بات تو کرتے کہ وہی ہیومن رائٹس کا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یار اتنا انصاف تو کرو. وہی آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا کچھ آپ نے نہیں کیا، اور آج بھی کیا کچھ نہیں کر رہے. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی یونائٹڈ نیشن کی ابھی نومبر 2024 میں، اسی میں انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا ہے. آپ نے کتنے مظالم کی، کتنے وائلیشن کی، اسٹوڈنٹ سے لے کر صحافیوں سے لے کر دوسرے سے لے کر سب کو اندر کر دیا، اور ساری سوشل میڈیا اور سب پر آپ نے پابندی لگا دی. تو آپ کو اپنے گریبان میں دیکھ لینا چاہیے. اور اس طرح زبردستی میں ان کو ایک دفعہ پھر سلوٹ سلام پیش کر لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اگر اتنی جنگ لڑی تو مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ نعرہ ضرور ایک دن رنگ لے آئے گا، اور اقوام متحدہ کے جو ریزولوشنز ہیں ان پر عمل در عمل ان کو کرانا ہوگا، اور اوریجنل کشمیریوں سے پوچھنا ہوگا. اس سے نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے 35 اور 370 کو ختم کر دیا اور باہر سے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کر دیا. اگر اس طرح دن بھی آ جائے، ڈیموگرافی چینج کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ زیادہ ہے. اور میں کہتا ہوں وہی جو اوریجنل کشمیری ہے، آپ کے اس آئینی ترامیم کو ختم کرنے سے پہلے جو سٹیٹس تھا ان لوگوں سے ان کو پوچھنا ہوگا، اور ان کے مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ہم سب کا عزم ہونا چاہیے، اور یہ عزم تب ہوگا، یہ بات تب ہوگی کہ اسی طرح دنوں پر ہم سارے ان میں اپنا حصہ ڈالیں. اس کو ڈیڈ ایشو نہ سمجھے، دنیا کے باہر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، کہ ہم یہ میسج دیتا رہے. میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی نہ کروں گا، مسعود خان صاحب بیٹھے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وہی کشمیر میں جو اس طرح اسٹرائک وغیرہ آ گئی، یہ بھی میرے ساتھ کیا. اور ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹائم پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا، ان لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہی آزاد کشمیر میں یہ حال ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا، فلا فلا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی نئی حکومت میں اس حکومت کی کوئی کارکردگی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو چینج آئے نیشنل انٹرسٹ میں آئے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ آج کر رہے ہیں کہ لوگوں کی
اعتماد بھی بڑھتا جا رہا ہے، لوگ نکل بھی آ رہے ہیں، اور ان کی اس بات کی نفی بھی ہو رہی ہے، اور ان کی ہر پروگرام میں وہی پاکستان زندہ باد کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب کا آخر میں بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے اتنی پیار محبت سے آ گئے، اور میں معذرت کے ساتھ چونکہ میرا ایک اور میٹنگ میں نے کوئی آدھا گھنٹہ ڈیلے کر دیا، تو آپ سب کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو آل آف یو۔